الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر اور حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ اعلامیہ جاری۔ انتخابی ادارے کا چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو ہنگامی مراسلہ، عام انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آئندہ عام انتخابات جنوری میں ہوں گے۔ نگراں حکومت کا مینڈیٹ آزادانہ انتخابات کا عمل مکمل کرانا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا نیو یارک میں معروف تھنک ٹینک کونسل آف فارن ریلیشن سے خطاب۔ کہا، بھارتی یک طرفہ اقدامات سے خطے کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی چین کے نائب صدر سے ملاقات، سی پیک اقتصادی و معاشی تعاون پر تبادلہ خیال۔ انتخاب کے انعقاد کی تاریخ کے اعلان کے بجائے مہینے کا انتخاب باعث حیرت ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلان پر ترجمان تحریک انصاف کا رد عمل۔ کہا، آئین الیکشن کمیشن کو اسمبلی تحلیل کے بعد 90 روز کی مدت مقرر کرنے کا پابند بناتا ہے۔ کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما قتل۔ سکھدول سنگھ کو کینیڈا کے علاقے ونیپیگ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سکھدول سنگھ بھارت میں مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ بھارتی ایجنسی نے کچھ عرصے پہلے وارنٹ جاری کیے تھے۔ عالمی دباؤ کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار۔ بھارت نے کینیڈا میں اپنی ویزا سروس غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دی۔ کینیڈا نے بھارت کی ٹریول ایڈوائزری مسترد کر دی۔ صدر مملکت کی سکھ رہنماؤں کے قتل کی مذمت۔ کہا، دنیا بھارت کی ریاستی سرپرستی میں قتل کا نوٹس لے۔ پشاور میں سکھ کمیونٹی کا مظاہرہ، بھارت کے خلاف نعرے۔ مودی حکومت کو ہردیپ سنگھ کے قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ مظاہرین کا اقوام متحدہ سے ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ۔ نیب ترمیم قدم قرار دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہے۔ احتساب عدالت میں کیسز کا ریکارڈ جمع۔ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سعد رفیق کے خلاف کیسز بحال۔ راجہ پرویز اشرف کو طلبی کا سمن جاری۔ بی آئی ایس پی خورد بورڈ کیس میں فرزانہ راجہ کو بلا لیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی احتساب عدالت میں 160 کیسز بحال۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی قریبی ساتھی موسیٰ خان بلوچ کا نام شامل۔ جج محمد بشیر نے کہا، آج تو ٹرک بھر کے نیب کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے۔ کرپشن کے خلاف کارروائیوں کے لیے نیب کا حساس اداروں کی خدمات لینے کا فیصلہ۔ اہم عہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر حساس اداروں سے افسران مانگ لیے۔ نون لیگی چیف آرگنائزر مریم نواز لندن پہنچ گئیں۔ شہباز شریف بھی آج رات لندن پہنچ جائیں گے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم کی آج اہم ملاقات ہوگی۔ نواز شریف کی واپسی اور الیکشن سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ ہمارا بنیادی ہدف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہیں۔ معاشی مضبوطی سیاسی استحکام سے مشروط ہے۔ عالمی منڈی کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا پڑیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا TRT ورلڈ کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان میں دہشت گرد گروپ ہمسایہ ملکوں سے کارروائیوں میں ملوث ہے۔ افغانستان کالعدم TTP کے خلاف پاکستان میں حملوں پر کارروائی کرے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا گورنر سندھ کو ٹیلی فون۔ شہر قائد کے مسائل پر بات چیت کے لیے ادارہ نور حق آنے کی دعوت۔ گورنر سندھ آج ادارہ نور حق جائیں گے۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ بجلی چوروں سے ریکوریز کی مد میں رقم 6 ارب سے تجاوز کر گئی۔ 1488 بجلی چور گرفتار، 12935 FIRs درج۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل احسن اظہر حیات کی چترال آمد۔ شہریوں اور شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ کہا، چترال کے محب وطن عوام نے پروپیگنڈا ناکام بنا دیا ہے۔
महंगी पेट्रोलियम मसनूआत की तालीम पर भी असरात, करायों में बेतहाशा इजाफे से खवातीन और तलबात परेशान, यूनिवर्सिटी के कई तलबात पैदल सफ़र करने पर मजबूर। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, गवर्नर हाउस लाहौर में धरना, एहतजाजी धरना 3 दिन तक जारी रहेगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 25 सितंबर को पेश करने का हुक्म। 2 रुकनी कानूनी टीम की अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के वाक़यात, दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बहाली की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। ऑडियो लीक केस, बुशरा बीबी ने एफआईए तहकीकात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा मरकजी केस 30 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। केस जेर इल्तिवा होने के बावजूद एफआईए ने 19 सितंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मौसूल करने की सदा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नंशिया जनरल अस्पताल का दौरा, इस्तकबालिया वार्ड्स, शोबों का मुआयना, मेडिकल स्टोर, एमरजेंसी वार्ड्स का जायजा लिया। जदीद तरीन तिब्बी आलात से आरास्ता एम्बुलेंस का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी ने नंशिया के सबसे बड़े अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक तहसीन करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड पर आ गए। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर, मसाजिद और इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी महाफिल का सिलसिला भी शुरू। बादल आज से फिर बरसेंगे। 24 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत बालाई इलाकों में बारिश मुतवक्के। और कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के वलीमे की पुरवकार तकरीब। बाबर आजम, शादाब खान, इमामुल हक और दीगर क्रिकेट स्टार्स के साथ साथ समाजी शख्सियात की भी शिरकत।